الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. کیا ہم پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں، التباس اور تردد میں ہیں. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جو اس کے نفس میں وسوسے آتے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ سورہ قاف کی 2 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو پہلے تجزیہ ہے، انسان کے جو ضروری حالات ہیں ان کو سامنے رکھا ہے تاکہ انسان کی سوچ اور عمل درست ہو. اب چونکہ سورہ قاف ہم ترتیب سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان آیات کی صحیح فہم جو ہے نا سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. پیچھے یہ جو بہت بڑا اعتراض گزرا وہ عقیدہ آخرت پر تھا، دوبارہ زندگی کے بارے میں لوگ کنفیوژن تھے. تو اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش کے ساتھ عاجز آ گئے؟ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، آگے ہم پیدا کر ہی نہیں سکتے، بے بس ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سیکھنے کے رازوں کا پتہ ہے. تو جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا ہے؟ اللہ دیکھیں نا، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اس کو نہیں پتا کہ تمہارے دماغ میں دل میں کیا گزر رہی ہے، کیا چل رہا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ غریب کی اور باخبر ہے. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں بل هم فی لبس من خلق جدید، دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں یہ کنفیوژن میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے ساتھ اس کا نفس وسوسے اس کو ڈالتا ہے ہمیں پتا ہے. اب پیچھے وسوسے بڑی تفصیل سے بیان ہو چکے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی کوئی اتنے انسان مر گئے، کوئی پٹی میں پٹی ہو گیا، کوئی زمین میں سمندروں میں بہہ گئی، کوئی جو ہے نا آگ میں جھلس گئے، کس طرح جو اجتماعی اموات ہو گئی. تو ان سب کو دوبارہ ذکر کرنا یہ ان کے ذہنوں میں تھا، یہ ان کے وسوسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے نشاندہی کی. اسی طرح ریکارڈ کے بارے میں اتنا کچھ عمل کیا، کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے وسوسے دل میں آتے ہیں ہمیں پتہ ہے. اس امت پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہمیں معافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت سے اللہ نے معاف کر دیا کہ جو کچھ بھی ان کے دلوں میں آتا ہے وہ اللہ نے معاف کیا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرے. دو طرح کی معاملات ہیں، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. ڈاکٹر نصر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی. عالم خلق اس کے بارے میں تو سائنس جو ہے نا وہ جانتی یہ کیسے چیزیں بنی ہیں، ان کی بناوٹ کیسے ہے، وہ اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں. عالم امر روح فرشتے ہیں وہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سائنس لاچار ہے، یہ اس کا میدان ہے ہی نہیں. تو یہ دلوں کے اندر وسوسے، عمل کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو وسوسوں کو جانتا ہے. یہ عمل کے اوپر کردار کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے جس نے انسان کو جھنجھوڑا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ کو پتہ ہے، تو دل و دماغ کو وہ جانتا ہے.
لہذا اس سے یہاں سے عقیدہ توحید بھی ہمارے علماء اخذ کرتے ہیں کہ جب وہ شاعر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو ڈائریکٹ پکاریں، اس سے مانگیں، اس کے اندر کوئی واسطوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں واسطے یا وسیلے اگر کہتے ہیں نا ضروری ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے، جس نے طریقہ بتا دیا کیسے اللہ کو پکارنا ہے، بس اس سے بڑا اور واضح وسیلہ کیا ہے؟ اگر تو خیر اس سے تو ہم بھی خیر ہے، سبھی خیر ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اللہ کو کیسے پکارنا یہ اللہ کے نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا۔ تو لہٰذا اس حد تک بس مینر باقی ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کوئی بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ آگے بادشاہ کو رسول ہی نہ سکتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کئی دفعہ کلاس میں بات ہوتی ہے تو بچوں سے بات ہوتی ہے کہ دنیا میں بتائیں ایک وقت میں جس کے ساتھ 2 یا 3 بندے بات کریں یا 5 کریں، 10 پہلے 10 سے شروع ہوتا ہوں، 10 بندے بات کریں تو سب کی وہ سن کے سمجھے کوئی ہے بندہ، کوئی سائنسدان کو بھی کہتے ہیں نہیں، اوپر بات کوئی سائنسدان نہیں ہے، پیر نہیں، 10 سے نیچے آ جاؤ، حتیٰ کہ 3 یا 2 ان کی بھی بات بڑی مشکل، 2 بھی ہمارے یہاں جو استاد وہ بھی بڑے تکنیک سے منزل سنتے ہیں، جو وہ بات بڑے ہوتے ہیں تو سنتے ہیں، وہ بھی 2 کی بھی اتنی توجہ نہیں رہتی، بیچ میں انقطاع آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کی سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، ان کے دلوں میں کیا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو شارک سے زیادہ قریب ہے پھر اسی کو پکارنا چاہیے، جو خالی ہاتھ لڑاتے ہوئے شرماتا ہے اس کو پکارنا چاہیے، جو ذات جب اس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے اس کو پکارنا چاہیے، جس کو خزانوں کی کوئی کمی نہیں اس کو پکارنا چاہیے۔ انسان جتنا مرضی بڑا سخی ہو نا، 1 2 4 5 دفعہ دے گا تو اس کا رویہ بدلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ انسان کی کو جو ہے نا اس کا رویہ ایسا ہوگا تو اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں بھی یاد کوئی ہوگا، نہیں تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ مانگو تو خوش ہو جائے۔ اس کے اللہ کے نبی کا فرمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، سب کچھ مانگ لیں، اللہ سب کو دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جس کی سوئی سمندر میں ڈبو دے اس کے ساتھ پانی ڈال دے، سمندر کے پانی میں کمی آ رہی اتنی بھی کمی نہیں آتی، اسے تو ڈال ہی نہیں، باقی ہر ایک کو ڈالا کمی کا۔ تو لہٰذا جہاں اللہ نے انسانوں کو جوڑا ہے کہ تمہارے جو دلوں میں وسوسے ہیں نا یہ درست کر لو، عقائد درست کر لو، نظریات درست کر لو، اللہ کے نبی بات کرنے اور دلوں میں نظریہ ہو نہیں سکتا، ہوتا ہے نا بات تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دل سے دماغ سے انکار کر رہا ہوتا ہے، نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، حساب کتاب بھی اس کی وہ لے گا، اور وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اسی کو پکاریں، اسی سے توقعات لگائیں، ہر دم اسی سے مانگیں، اور وہ عطا کرتا ہے۔ اپنی ساری امیدیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی ہے، وہ جیسے کسی کے کاموں کو کروا دے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق